اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النساء کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 75 اور 76۔ یہ قرآن کی معروف ترین آیات میں سے ہیں جن کا تذکرہ ہم اسی طرح کی مناسبتوں میں جن سے آج کل ہم گزر رہے ہیں پہلے بھی ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں جو تعلیمات ہمیں دے رکھی ہیں وہ زندگی کے ہر میدان اور ہر زمانے کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ ہم انسان ایک ہی طرح کے حالات سے گزرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی گزرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ایک سنت ہے، اور انسانوں پر آنے جانے والے اوقات بے شک زمانہ بدلتا رہے، تاریخ اور سن بدلتا رہے، لیکن ان واقعات کی حقیقت اور حالات کی اصلیت کم و بیش ایک جیسی رہتی ہے، ملتی جلتی، مشابہت رکھنے والی، اور پھر اس مناسبت سے اللہ کی طرف سے جو تعلیمات ہوں وہ تلاش کر کے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آج کل ہم گزشتہ کچھ ایام سے پاکستان کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں مسلسل سن رہے ہیں، اور وہاں کے حالات پاکستان میں جس طرح بیان کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جس طرح اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر باشعور انسان، ہر وہ شخص کے جسے انسانوں سے، اسلام سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی تعلق بھی ہے، وہ یقیناً ان حالات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر اب جس امتحان گاہ میں ہمارے وہ کشمیری بھائی داخل ہو چکے ہیں، در حقیقت ہم داخل ہو چکے ہیں، وہ انتہائی خوفناک اور المناک کیفیت میں آ چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی سنگینی کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو بالکل قریب ہی کے زمانے میں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اپنے کانوں سے سن چکے، ان لوگوں سے مل چکے کہ جو اس طرح کے حالات سے گزرے ہیں، بوسنیا کا جو حال تھا، جو ہوا، شام کا جو حال تھا اور جو ہو رہا ہے، عراق میں، یمن میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، اس قدر خوفناک اور بھیانک قسم کے مناظر اور ظلم کی وہ داستانیں لکھی جا رہی ہیں
کہ جس کو بیان کرنے سے انسان کی زبان قاصر ہے۔ اب سینکڑوں کی بات نہیں، ہزاروں کی بات نہیں، تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں پہنچ گئی، اور اس میں صرف لڑنے والے سپاہی نہیں بلکہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، کمزور، بیمار، ہر قسم کے افراد لاکھوں کی تعداد میں لقمہ اجل بنے، بھوک اور پیاس کی شدید ترین شدت سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس سے پہلے گزر چکے۔ بوسنیا کے بارے میں ابھی کل ہی کی بات تھی کہ ہم نے یہ دیکھا، اور اس کے منظر ابھی تک انٹرنیٹ کی بعض جگہوں پر موجود ہیں کہ ان کی گلیوں و بازاروں میں انسانی خون اس طرح بہتا تھا کہ جیسے بارش کا پانی وہ بہتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال اس وقت کشمیر میں بن رہی ہے، اور مزید بنانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کی راہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ کوئی کسی خاص جغرافیائی علاقے میں ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص شکل و شباہت ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ کی راہ جو ہے وہ دو تین حوالوں سے پہچانی جا سکتی ہے۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے لیے لڑائی لڑنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی اللہ کے کسی قانون کی مخالفت ہو رہی ہو اور ان باغیوں کے خلاف میدان جہاد میں اترنا، اسے اللہ کی راہ میں لڑنا کہا جاتا ہے۔ ظلم جو انسانوں میں سے کسی بھی انسان پر ہو رہا ہو، اس ظالم کے خلاف اٹھ کے لڑنا، یہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ اور اللہ کے باغیوں کے خلاف جہاد اختیار کرنا، یہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ لڑنے کے یقیناً انداز، طریقے مختلف ہیں۔ ہر ایک کے پاس جو اسلحہ ہے، جو اس کا میدان ہے، جو اس کا ہتھیار ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس نے اپنے اسلحے، اپنے طریقے، اپنے میدان میں جہاد کرنا ہے اور قتال کرنا ہے۔ لیکن قتال کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اسلوب اختیار کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ وہ کب وقت آئے گا کہ جب تم واقعی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آگے بڑھو گے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو مسلسل پکار رہے ہیں اپنے اللہ کو اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں اور وہ ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارا کوئی مددگار بنا دے، تو کوئی ہمارا غمگسار بنا دے، ہمارا کوئی سرپرست بنا دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ہماری مدد کرنے والا بھیج دے۔ یہ والی پکار جو قرآن مجید کی اس آیت میں لکھی گئی ہے 75 سورۃ النساء کی، اگر سننے والے کان موجود ہیں تو ان تک یہ آواز یقیناً پہنچنی چاہیے، اور اگر دیکھنے والی آنکھیں موجود ہیں تو انہیں یہ منظر لازماً دکھائی دینا چاہیے۔ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب کشمیر کے افراد، جس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ ان کا شکار ہو چکے، اور اب بالکل چند دنوں کے اندر اندر جو 70,000
کی تعداد میں غنڈے باقاعدہ جو جسے آپ اجرتی قاتل کہہ سکتے ہیں وہ ان بستیوں میں اتارے گئے ہیں، اور ان کو مشن یہ دیا گیا ہے کہ تم نے اس بستی میں ہر آواز کو کچلنا ہے، اور ہر وہ انسان کہ جو کسی بھی طریقے سے آزادی کی بات کرتا ہو، عزت کی زندگی کی بات کرتا ہو، پاکستان کی بات کرتا ہو، لا الہ کی بات کرتا ہو، تم نے اس کا خون بہا دینا ہے اور اس کو اس دنیا سے ختم کر دینا ہے۔ اور اس وجہ سے میڈیا بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا، کہ جس میں اس طرح کی باقاعدہ تصویریں، آوازیں، معلومات پہنچائی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم محض چند نئے نغمے، نئی دھنوں پر چند نئے ترانے بنا کر اس وہم میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ایئر کنڈیشن ہالز میں بیٹھ کر وہ نغمے سن کر، وہ ترانے گا کر، وہاں پر نعرے لگا کر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کشمیری حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کہاں ہیں، آپ کب ہیں ہمارے ساتھ؟ سب سے پہلا ان کی کمر میں اور ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے والے وہ بیرونی افراد نہیں تھے، اس میں ہمارا ہاتھ بھی شامل تھا کہ جب ہم نے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان وہ سیسہ پلائی ہوئی ایک مضبوط آہنی دیوار بنانے میں باقاعدہ اپنا کردار ادا کیا، اور اس میں کئی کروڑ نہ صرف پیسے خرچ کیے گئے بلکہ ان کے ساتھ پورا تعاون کیا گیا کہ تم ایسی دیوار بنا دو کہ جس کی بنیاد پر یہاں سے کوئی شخص اگر مدد کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس جانا بھی چاہے تو جا نہ سکے، اور وہاں سے اگر کوئی شخص بھاگ کر ادھر آنا بھی چاہے تو وہ نہ آ سکے۔ انہیں ان غنڈوں کے حوالے کسی اور نے نہیں کیا، ہم سب نے مل کر کیا تھا۔ اور اب اس کے بعد محض نعروں سے اور محض گانوں اور دھنوں سے اور نئے ترانوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یقیناً اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یقیناً سننے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اور ان کے افراد کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا کہ کس طریقے سے اس ظلم کی داستان کو بڑھانے میں اور اس کو ترقی دینے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ پوری تاریخ پاکستان میں جتنی بھی کشمیر کمیٹیاں بنی، اس کے بارے میں کئی بار پہلے بھی تذکرہ کر چکا، ہر ایسے فرد کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا جو دل سے اس کاز کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، جو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا کہ یہ بھی کوئی کام کرنے کا ہے۔ کمزور آدمی کو، نافہم آدمی کو یا بیمار آدمی کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دیا جائے، صرف اس کو پروٹوکول ملتا رہے، نام پر ایک کشمیر کمیٹی کا بینر بھی آویزاں ہو جائے، کچھ پیسے اس کے نام پر فنڈز جو ہیں اس کو ملتے رہیں، اور ہم یہ کہیں کہ جناب ہم کشمیر کے لیے ان کی اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سراسر اپنے آپ سے کیا جانے والا دھوکہ ہے۔ سامعین محترم، ایسا نہیں ہے کہ ہم دھوکہ کریں تو یہ دھوکہ ریورس ہو کر ہماری طرف نہ آئے۔ ہم اگر اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے دھوکہ کر رہے ہیں تو یہ دھوکہ ریورس بھی ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے مسلسل کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل۔ یہ بات درست ہے کہ سائنس کے میدان میں اور ایٹمی توانائی کے میدان میں اللہ کے مجاہدین اور اللہ کے بندوں نے اپنے کارنامے انجام دیے، یہ بات درست ہے کہ ہمارے فوجی جوان اپنی جان قربان کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے افراد موجود ہیں
ایسے عوام موجود ہیں جو کسی بھی موقع پر اپنا مال اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جسے قیادت کہتے ہیں، قیادت، لیڈرشپ، جو ٹرین اور گاڑی کو چلانے والا ہوتا ہے، ان کی طرف سے مسلسل غلط اور جھوٹے قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، غلط، ملک کو کمزور کرنے والے فیصلے۔ ہر روز کم و بیش گزشتہ کئی ماہ سے ہر روز میں یہ خبر سن رہا ہوں کہ فلاں کارخانے سے اتنے کام کرنے والے ورکرز کو نکال دیا گیا، فلاں کارخانے میں ان کی تنخواہ میں کمی کر دی گئی، فلاں کارخانہ بند ہو گیا، سود کی ریشو بڑھا دی گئی، ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وبال ہے ان ظلموں کا کہ جس میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہوتے رہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے، عقل مند، سیانے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کام کہیں نہیں مل رہا۔ جو کام میں لگے ہوئے ہیں وہ ہر وقت اس خطرے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کل پتہ نہیں ہماری نوکری رہے کہ نہ رہے، ہم اس جاب میں قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ہم اس اذیت میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ غلط فیصلے، غلط قیادت، غلط طریقوں سے معاملات کو آگے بڑھانے کا عمل، ہم مسلسل اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کچھ کردار ادا کرنے ہیں، 2-3۔ آپ حضرات یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں حکومت پر تنقید کر رہا ہوں۔ قطعاً روز اول سے میرا کبھی نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ کبھی میرا یہ مقصد ہے کہ صرف حکومت ہی باعث تنقید ہو، لیکن چونکہ فیصلے بڑے وہاں سے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کسی نہ کسی مناسب طریقے سے کرنا یہ لازمی ہے۔ قرآن مجید ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم بھی تو کہیں کھڑے ہیں۔ اس وقت ہماری 2-3 بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں تلاش کرنے کے لیے دشمن کی چال کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کا طریقہ کار سمجھنا ضروری ہے۔ وہ 2-3 کام مسلسل کر رہا ہے، اور اسی کا سدباب کرنے کے لیے، اس کے مقابل میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یقیناً سوچنا چاہیے۔ پہلا کام جو دشمن مسلسل کر رہا ہے، علاقائی بنیادوں پر بھی اور عالمی بنیادوں پر بھی، جو قدیم زمانے سے کرتا آ رہا ہے، اب اس میں زیادہ اضافہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے جہاں ملک ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں اختلاف کے راستے تلاش کیے جائیں، اختلاف کے سبب تلاش کیے جائیں، اور ان اختلافات کو بڑھا کر انہیں آپس میں لڑوایا جائے۔ اس لیے سنی اور شیعہ کا اختلاف پاکستان میں اور پاکستان کے آس پاس کے علاقوں میں بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ شدت پکڑ چکا ہے بعض ملکوں کے درمیان۔ محض ایک ہوا کھڑا کر کے اور محض جھوٹی سچی باتوں کو ملا کر یہ تیاری مکمل کی جا چکی اور اس پر عمل درآمد ہو چکا، کسی بھی لمحے اس آگ کو بھڑکایا جا سکتا ہے۔ لسانی بنیادوں پر بلوچی، پنجابی، پختون، بلوچ، اور پختون اور پنجابی اور غیر پنجابی اور اردو بولنے والے، اور لسانی بنیادوں پر اختلافات، اس کو بھی پہلے بھی کئی بار وہ ہوا دے چکا، اب دوبارہ سے ایک نیا اسپیل جس طرح بارشوں کا اور طوفانوں کا آتا ہے، ان اختلافات کو ابھارنے کا باقاعدہ دشمن کی پلاننگ کے مطابق ایک نیا اسپیل آ رہا ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں الجھا کر اصل بات سے ہٹانے کا منصوبہ وہ تیار کر چکا ہے۔ علاج میری اور آپ کی طرف سے کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ایسی آواز ہو اسے سمجھائیں کہ یہ آپ کی نادانی ہے، یہ دشمن کی چال ہے۔ جو شخص بھی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، باقی تمام اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ محض عارضی ہیں، فرعی ہیں، برانچز کے اختلافات ہیں، بالکل ناقابل بیان ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ جہاں کہیں زبان، علاقے، مذہب، مسلک کی بنیاد پر کوئی اختلافی بات چھیڑے، اس کو فوری طور پر
روکنے کا اہتمام کیا جائے، اس میں میرا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ دشمن کی دوسری چال کہ ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، اس میں حکومتی سطح پر تو باقاعدہ ایسے ایکسپرٹس بھیج دیے گئے ہیں جو ان کے لے پالک اور ان کے کارندے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ متعین کیا گیا ہے کہ تم نے اسلامی ملکوں میں سے پیسہ اکٹھا کر کے ہمیں واپس لوٹانا ہے اور ان کو غریب کرنا ہے، اور مختلف صورتوں میں وہ اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی بار اس کا تذکرہ ہوا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ جب تک درد موجود ہے چیخ و پکار تو ہوتی رہے گی۔ ہاں جب درد ختم ہوگا تو پھر ہم بھی خاموش ہو جائیں گے، درد ہے تو چیخ و پکار ہوتی رہے گی۔ اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں کیسی ستم ظریفی ہے کہ کافر ملکوں میں سودی کاروبار زیرو کی طرف جا رہا ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سود کا تناسب بڑھایا جا رہا ہے، ٹیکسوں کا تناسب بڑھایا جا رہا ہے، اور ان ٹیکسوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس لے کر کسی صحیح پراپر طریقے پر اور صحیح مقام پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے معاشی طور پر کمزور کرنے کا ایک عمل تو حکومتی اداروں کی طرف سے جاری ہے، انہیں سمجھانا میرا اور آپ کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، جنہیں اللہ نے ہوش، عقل، سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں اور کہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ یہ والا قدم ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ تمام فرمیں جن کا میں نے ابھی جن میں سے بعض کا تذکرہ کیا، جو اپنے کارندوں کو، اپنے کارکنوں کو ہمیشہ اس خوف میں مبتلا کرتے ہیں، اور انہیں خبر ہے کہ بے روزگاری ہے اور وہ ان کی تنخواہوں میں کمی کر رہے ہیں، یا ان کے کام لینے کے ٹائم میں اضافہ کر رہے ہیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے انہیں اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ بھی انڈائریکٹلی اس ملک کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا طریقہ ہے، اور دشمن کی یہ چال ہے، اور ہم اس میں برابر کے شریک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیا خوبصورت فرمان ہے، کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 بندوں کے لیے کافی ہے، 3 بندوں کا کھانا 4 بندوں کے لیے کافی ہے، 4 بندوں کا کھانا 5 بندوں کے لیے کافی ہے۔ تو وہ کارخانے والا، وہ ادارے والا کہ جو چند لاکھ کماتا ہے، کیا وہ چند لاکھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً ہیں، لیکن محض اپنا لالچ، اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے وہ اس ادارے میں کام کرنے والے افراد پر پریشر ڈالتا ہے۔ اسے خبر ہے کہ یہ نکال دیے جائیں گے تو اور 100 افراد ہیں جو کہ میرے لیے تیار ہیں، انہیں کام نہیں مل رہا۔ یہ ظلم ہے۔ سخت موقعوں پر، مشکل حالات میں اللہ کا دیا ہوا رزق تقسیم کر کے کھانا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے لیے تنگی کا سامان پیدا کیا جائے۔ اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ جسے اللہ نے نوازا ہے دولت سے، ہنر سے، ادارے کی ذمہ داری سے، جہاں بھی ہے وہاں وہ اپنے ملک کے رہنے والے افراد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں مدد فراہم کرے، ان کا ساتھی بنے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسرا اور آخری پیغام آج کے ان حالات میں اور مشکل ترین حالات میں، اور وہ یہ ہے کہ اداروں کو اور افراد کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نفرت کسی نہ کسی طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں اور آپ بعض اوقات جانتے بوجھتے اور بعض اوقات نادانی میں اس میں شریک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں کہیں 2-4 افراد بیٹھتے ہیں، بات شروع ہوتی ہے، اور میں بالکل اس پورے درد کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب لوگ اس جرم سے اپنے آپ کو دور کریں۔ فوری طور پر گفتگو کا محور اس نہج پہ آ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جناب سارے فوجی ایک طرف
اور سویلین ایک طرف، سویلینز اور فوجیوں کے درمیان میں ایک اختلاف اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کا رجحان، یہ دشمن کی باقاعدہ سوچی سمجھی ایک چال ہے۔ اس میں یقیناً ہمارے اداروں کے کردار بھی موجود ہیں، یقیناً غفلتیں، کوتاہیاں، زیادتیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر افراد کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا، اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا، اس رجحان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سے قومیں کمزور ہوتی ہیں، اور میں تو اس کی حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، بے حقیقت بات ہے اور محض بنی بنائی بات، کیونکہ ہر فوجی کسی نہ کسی سویلین کا بیٹا ہے، اور ہر بیٹا جو ہے وہ اس کی آنے والی نسل دوبارہ اسی سمندر کا حصہ بنتی ہے۔ یہ ادارے ملکوں کو چلانے کے لیے بنتے ہیں، اس میں اس طرح کی تقسیمات خالصتاً ابلیسی تقسیمات ہیں، شیطانی تقسیمات ہیں۔ اس سے قوموں کو کمزور کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھی بننے کی کوشش کی جائے اور آپس کے اختلافات کو کم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور آخری کام میں نے اور آپ نے جو کرنا ہے، پہلے 3 کام اگر کریں گے تو آخری کام فائدہ مند ہوگا، اگر پہلے کام نہ کیے تو آخری کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بیکار چلی جاتی ہے اگر میرا عمل اس کی مخالفت میں کام کر رہا ہو۔ اگر میں اپنے بھائیوں کے اندر نفرت پیدا کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کروں کہ اللہ حالات ٹھیک کر دے، تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو میرے منہ پہ مار دے گا اور کہے گا کہ کام کچھ اور کرتے ہو اور مجھ سے کچھ اور کہتے ہو۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرنے کے لیے اپنے عمل سے ہم ثابت کریں کہ واقعی ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچے دل سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی درست فرمائے اور ہمارے کشمیر کے مظلوم افراد جو ہیں ان کے لیے بھی راحت کے اور آسانی کے کوئی سامان فراہم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔